بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے۔ آج آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آخری جمعہ ہے، اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، سعید بن جبیر، امام ابن جریج رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آخری صورت مکمل وہ صورت النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری مکمل صورت جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت آخری آیات میں شمار ہوتی ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل نہیں فرمایا، اور سب سے آخری آیت راجح قول کے مطابق، جس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ھذا قول اعرف واکثر واصح واشهر، یہی قول زیادہ مشہور ہے، زیادہ صحیح ہے اور زیادہ متعارف ہے کہ یہ آخری آیت مبارکہ ہے جس کے 9 دن بعد نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس آخری آیت میں پیغام کیا ہے؟ اس آخری آیت میں پیغام ہے قیامت کو یاد رکھنے۔ مشرکین مکہ یا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں اکثر و بیشتر جو انبیاء کا انکار کرتی تھی وہ قیامت کا بھی انکار کرتی تھی کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ،
وہم مستکبرون، کہ جو قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہی کافر ہیں اور وہی تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ان کے تکبر اور کفر کا ایک سب سے بڑا سبب قیامت پر ایمان نہ لانا ہے، اور قیامت پر ایمان لانا ایسا مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین مشترک رہا اور ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ سورۃ البقرہ ابتدا ہی سے پڑھیں تو اس میں ہدایت یافتہ خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوصاف اور ان کے عقائد کا بالآخر یہ بات فرمائی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ وہ آخرت کے ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ علم کے کئی مدارج ہیں، ایک محض علم ہے، یہ علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین۔ یہاں فرمایا کہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں علم یقین حاصل ہے۔ اللہ ذو الجلال نے سورۃ التکاثر میں بھی فرمائی ہے یہ بات، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا ثم سوف تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا جب تم جہنم کو دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو گے، پتہ چل جائے گا کہ جس کا انکار کرتے تھے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ تو تمام انبیاء کرام اور تمام کتب سماوی آسمانی کتابیں، ان تمام میں یہ عقیدہ مشترک ہے۔ کفار یہ کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم ہڈیاں بات کرتے ہو، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہماری ہڈیاں جمع نہیں کی جائے گی، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، دوبارہ ان کا ڈھانچہ بنا کے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا ڈھانچہ تو کجا رہا، بلکہ ان نسوی بنانا، ہم تو ان کی ہاتھوں کے پورے بھی درست کریں گے۔ ہاتھوں کے پوروں پر جو لکیریں ہیں یہ بھی صحیح طور پر اس قیامت کے دن بھی ہوں گی۔ ہڈیاں تو کجا رہے ہیں، ہڈیوں کے پورے بھی ہوں گے، پورا انسانی ڈھانچہ ہوگا۔ اور یہ حشر اور یہ قیامت صرف روحانی نہیں ہوگی، جسمانی ہوگی۔ جس طرح کے بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ حشر روحانی ہے، نہیں، یہ حشر روحانی اور جسمانی دونوں کا ہے، اور دونوں ہی اثر نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا۔ جس طرح اس دنیا میں، اور یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہے، انصاف تو قیامت کے دن ہوگا نا۔ یہاں تو انسان سب ملے جلے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ،
ان کی علیحدہ علیحدہ کیٹاگریاں ہوں گی. جن جن کی وہ پرستش کرتے تھے وہ، یعنی ان کے معبود اللہ کے علاوہ، اور ان کے عبادت گزار، چوروں کے یار چور، ڈاکوؤں کے ڈاکو، قاتلوں کے قاتل، شرابیوں کے شرابی، یہ جو ہم جولی، ہم نوالا، ہم پیالہ ہے، یہ قیامت کے دن کے لیے اکٹھے ہوں گے. آج کل تو ملے جلے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تفریق ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کی طرح بنا دیں؟ نیک اور صالح زندگی گزارنے والے اور نافرمانیوں کی میں زندگی بسر کرنے والے، ان دونوں کو یکساں رکھیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ بے انصافی وہاں نہیں چلے گی. ایک جگہ فرمایا ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا یہ خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سیئات میں پھنسے ہوئے، وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح کے اہل ایمان ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک جگہ ارشاد فرمایا سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کہ ان کا مرنا اور ان کا جینا برابر نہیں ہوگا. ان کی موت بھی علیحدہ، فاسق و فاجر اور کافر کی موت بھی علیحدہ، اور ان کا اثر نو زندہ ہونا بھی علیحدہ. مومن کی موت کچھ اور ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آؤ اللہ کے بندے، اللہ کے پاس چلو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت سی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے. طائف میں وہ رہتے تھے، جب انتقال ہوا اور انہیں دفنایا گیا تو لوگوں نے یہ آواز سنی اور کہتے تھے کہ معلوم نہیں یہ آواز تھی کس کی، کہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن یہ آواز سب نے سنی. کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف چلو اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو کے جنت میں چلے جاؤ. یہ آواز آ رہی تھی. مومن کے انتقال کے وقت بھی اس کو اس قسم کی بشارتیں آتی ہیں، اور فاسق و فاجر اور کفار کو موت کے وقت خوفناک صورتحال پیش آتی ہے، اور ان کی موت مارے کھا کھا کے، گرزے کھا کھا کے اس جسم سے نکالی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا انجام بخیر فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت، اور پھر قیامت بھی وہ آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. ہر نماز میں اس قیامت کی یاد دہانی ہوتی ہے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا وہ مالک. انصاف کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. اس دن کا وہ اللہ مالک ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اور نہ دے گا. اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
نہ انبیاء، نہ صلحاء، نہ فرشتے، سب کھڑے ہوں گے اور وہی بولے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے کی اجازت دے. اللہ اکبر کبیر. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو اجازت دے گا. وقال صوابا، اور یہی نہیں کہ اس اجازت میں وہ منمانی کرے گا، نہیں، بلکہ وہ صواب درست بات کہے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. جو اللہ کی ناراضگی کے بارے میں ہوگی وہ بات وہ زبان میں نہیں لائے گا، نہ اللہ اس کو کہنے کی سکت دے گا. مالک ہے اس دن کا جس دن یہ آسمان اپنی حیثیت کھو جائے گا، زمین اپنی حیثیت کھو جائے گی. زمین کی کیفیت اس طرح ہوگی جس طرح قندیل جل رہی ہو اور تیز اندھیری میں ہچکولے کھا رہی ہے، یا جس طرح کشتی ہے بھنور میں پھنسی ہوئی اور وہ کیا کھا رہی ہے؟ ہچکولے کھا رہی ہے. کبھی ادھر تھپیڑا آیا ادھر ہو گئی، ادھر تھپیڑا ہویا ادھر ہو گئی. اللہ اکبر. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ ہچکولے ہی نہیں کھائے گی، زلزلہ ہی نہیں، زلزلے میں ہی مبتلا ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ابل دے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو. وہ مالک کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ قیامت کی گھڑی اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حاملہ ہوں گی ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے نشے میں ہوتے ہیں. فرمایا وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا شدید عذاب دیکھ کے انسانوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر کبیر. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں اللہ اکبر سب انسان مرد ہو یا عورتیں میدان معاشر میں سب سے پہلے ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ پر فرمان عرض کرتی ہیں، پریشان ہوئی، عرض کرتی ہیں حضور مرد بھی عورتیں بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی کس کو؟ اللہ اکبر کبیر. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کے دن کا کسی کو علم نہیں ہے. کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا ہولناکی ہے. فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی.
کوئی جان نہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب سب بیگانہ ہو جائیں گے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اولاد سے بھاگے گا. اللہ اکبر. بیگانگی کا یہ عالم ہوگا. میدان معاشر میں اوائل میں بیگانگی کا یہ عالم ہوگا، یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی. حتیٰ کہ حدیث معراج میں ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے انہ یجس علی رکبتیہ ویقول یا رب لا اسألک الا نفسی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہے. ہماری کیا وقت ہے؟ ہم جس بات کی مولی ہیں. یہ خلیل اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، اور اس دوست کا عالم یہ ہے آپ نے فرمایا یفر علی یجس علی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس طرح زمین پر ٹکے ہوئے ہوں گے. وہ یقول اور فرمائیں گے لا اسألک الا نفسی، یا اللہ مجھے معاف فرما دو، میں اپنا ہی سوال کروں گا، میں اپنا سوال نہیں کرتا، میں اپنا ہی سوال کرتا ہوں، مجھے بچا دے. حتیٰ کہ فرشتے جن کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا اور ہمیشہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں رہتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہیں گے، بولیں گے، اقرار کریں گے ما عبدناک حق عبادت ہے. جب سے پیدا کیا قیامت کی اس گھڑی تک جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی اس کو بھگتا رہے، اس کو سر انجام دے رہے، اطاعت گزار ایسے ہیں، اور ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کہہ رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. فرشتے بھی یہ کہیں گے، یہ کیفیت ہوگی. آج ہم اللہ کے اس قائم کیے ہوئے دن اور اس فیصلے کے دن کو بالکل بھلا بیٹھے. کافر تو بھولے ہوئے تھے ہی، کافر تو بھولے ہوئے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ نجار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. انہوں نے آج بن وائل سے پیسے لینے تھے، مزدوری لینی تھی، اور جب مزدوری مانگتے تھے وہ کہتا تھا پیسے تب دوں گا جب محمد کا انکار کر دو. پیسے تب دوں گا جب محمد کا انکار کر دو کہ وہ میرے نبی نہیں ہیں. حضرت خباب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو جائے تو میں محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کروں گا. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. خباب کہتے ہیں ہاں. کہنے لگا پھر وہی جا کے لے لینا، قیامت کو دوبارہ زندگی جب دی گی اس وقت لے لینا، میرے پاس بڑا مال متا ہے، یہاں دنیا میں تو دیکھتا نہیں.
قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں لے لینا اب راہ مذاق، مگر وہ تو کافر تھا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارے مسلمان بھائی یہی جملہ نہیں کہتے جب کسی کا قرض دینا ہو، جب کسی کا حق دینا ہو، جب کسی کا مال دینا ہو، تو یہی نہیں کہتے نہیں ہے میرے پاس قیامت کو لے لینا؟ مجھے بتلاؤ کہ اس کا قیامت پر ایمان کتنا ہوگا؟ پھر آج تک وائل اور اس کے مابین فرق کیا ہوا؟ وہی جملہ ایک کافر کہتا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے، اور یہ اپنی سمجھ کے مطابق قیامت کا اقرار کرتا ہے، لیکن بات وہی کہتا ہے۔ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امر واقعہ یہی ہے کہ ہم قیامت کو بھولے ہوئے۔ جس دن انصاف قائم ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا انصاف کے ہم ترازو رکھیں گے، کسی سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ کے برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لو گے، ایک ذرہ کے برابر گناہ ہوگا تو وہ بھی دیکھ لو گے۔ اور جب نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، پڑھو، تم سے حساب لینے کے لیے یہی کافی ہے۔ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہے گا ہے ہائے افسوس، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، جو چھپ کے کرتا تھا وہ بھی موجود، جو چھپ کے کرتا تھا اس کا تذکرہ بھی موجود، جو ظاہر باہر کرتا تھا اس کا بھی تذکرہ موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت پتہ چلے گا، آنکھیں تو اس وقت کھلے گی میرے بھائیوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس وقت کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بلکہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بھر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ نیک کیا ہے تو نیک بدلہ، اگر برائی کی ہے تو اس کا برا بدلہ۔ ہر ایک چیز اللہ معاف کر دے تو اللہ بے نیاز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، سب سے اللہ ہی پوچھے گا۔ اللہ اگر اللہ چاہے تو 100 قاتل کو معاف فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک بلی کو باندھ کے بھوکا پیاسا رکھنے والے کو جہنم رسید کر دے۔ یہ سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ اللہ اللہ رب العزت کی جہاں رحمت وہ اللہ کے غضب سے وسیع ہے، وہاں اللہ رب العزت کی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی شدید۔ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ سے خوف کھا کے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان دونوں کے مابین ہے، اللہ پر امید بھی رکھے
اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ امید رکھے اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، نافرمانیوں سے بچتا بھی رہے۔ تو بھائیو، اس آیت میں یہی سبق ہے جو آخری آیت اللہ نے نازل کی، اور جس کے 9 دن بعد نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو؟ تمہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اللہ تمہیں مارے گا، اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے پھر اس کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ پھر منمانی کا موقع ختم، من مرضی کا موقع ختم، پھر جو کچھ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اس کی اطاعت ہو۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے حضور پیش ہو۔ اکیلے کو ہر انسان اکیلا اللہ کے سامنے حساب دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کھڑا ہوگا زمین پر، وہ اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑ نہیں سکے گا جب تک 3-4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا؟ کہ میں نے تمہیں زندگی دی، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری؟ ایک سوال یہ، میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا تم نے کیا؟ ایک سوال یہ کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا یہ کہ یہ مال خرچ کہاں کیا؟ 4 سوال۔ علم حاصل کیا تو کیا اس پر عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ زندگی دی تو زندگی کہاں بسر کی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ ہمیں اس کے بارے میں ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادات میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے سجدہ کرو مجھ کو، سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، بہت سے لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں، ان کی کمریں سخت ہو جائیں گی، لوہے کی بن جائیں گی، جھک نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم، ذلت اور رسوائی ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جرم کیا؟ کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ کس وجہ سے جھک نہیں سکتے؟ فرمایا انہیں بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی تھی، وہم لا یسجدون، اس وقت تو یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ وہم سالمون، صحیح تندرست تھے۔ آج ہم ان کو سجدہ کرنے نہیں دیتے۔ سجدہ وہ کریں گے جو جہاں سجدہ کرتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں، جو یہاں نماز نہیں پڑھتے وہاں سجدہ کرنے کی اللہ ہمت ہی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ نے فرمایا جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گئے، کیا جرم ہے تمہارا، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن وہ تو نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَفَ۔ اللہ اکبر۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اپنے حامان کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نمازی کتنے ہیں؟ نمازی کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اللہ، آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ تو اپنے والدین کی آخری وصیت وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اس کو پورا کرنے دیا پورا عہد کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وصیت تو پوری امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ آپ نے حکم بھی فرمایا اور آخری لمحات میں وصیت بھی فرمائی۔ نہ ہمیں آپ کے حکم کی پرواہ ہے، نہ آپ کی وصیت کی پرواہ ہے۔ پھر ہم سوچ لیں ہم کہاں ہیں، جبکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کافر نے پڑھی ہے نماز، ہندو سکھ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ ہم مسلمان ہو کے اگر نماز نہ پڑھے تو پھر کن کے ہمراہ ہیں، کن کے ہم گواہ ہیں، کن کے ساتھی ہیں؟ یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق نماز کا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی قسم کی اور کتنی روایات ہیں جو نماز کی تاکید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہاں ہماری دوستیاں، ہماری مدرسے، ہماری میٹنگیں، ہماری چاہتیں مختلف ہیں، دوست مختلف ہیں، لیکن ہماری دوستی اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ والوں سے نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ والوں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی قیامت کے دن سراسر خسارے کا سودا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب رسول ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور پھر کہے گا کاش کہ میں محمدی ہوتا، محمد رسول اللہ کا ساتھی ہوتا، محمد رسول اللہ کا اطاعت گزار ہوتا، آپ کا فرما بردار ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں
رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ فرمان سننے پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی سے اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے عمل تو اللہ کے رسول کے عمل کے برابر نہیں ہے، سوال ہی نہیں، سوچ نہیں سکتے، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن آپ کی رفاقت نصیب فرما دے گا۔ ہم زبانی کلامی نبی علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن محبت کرتے نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن ہی نبی علیہ السلام امتیوں کو بلائیں گے، آؤ آؤ میں تمہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں، آؤ میں تمہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اتنی مخلوق، اتنے انسان، آپ اتنی اولاد آدم میں سے کس کو پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتی کو پہچانوں گا آثار الوضو سے۔ یہ وضو کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یہ روشنی نمازیوں کو ملے گی، یہ روشنی نمازیوں کو ملے گی، اور نبی علیہ السلام ان کو اپنا امتی کہہ کے ان کو پانی پینے کی دعوت دیں گے۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے امتی ہونے کی اس علامت کو پختہ کر لیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم امتی ہیں، مزہ تو تب ہے کہ سرکار خود کہے یہ میرا امتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے، لطف یہ ہے، مزہ اس میں ہے کہ آپ خود کہیں یہ میرا امتی، آؤ دیر ہو گئی تمہیں حوض کوثر سے پانی پی لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کچھ وہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو فرشتے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، آدات چمک رہے ہوں گے، فرشتے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے میرے امتی ہیں آنے دو، میرے امتی ہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس طرح بگاڑا تھا، دین کو کس طرح بگاڑا تھا، دین میں کتنی بدعات جاری کی تھی، نہ عقیدہ صحیح رہنے دیا نہ عمل صحیح رہنے دیا۔ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن تمہارے عقیدے اور تمہارے اعمال کے مطابق نہیں تھے، دھکیل دیا پیچھے۔ ہمیں عقیدہ بھی وہی اپنانا ہے، عمل بھی وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اپنی منمانی کا عقیدہ، اپنی منمانی کا عمل وہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتقبلها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ لوگوں، جو عبادت صحابہ نے نہیں کی، نبی علیہ السلام نے انہیں نہیں بتلائی کی، وہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اور یہاں قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر اذ جاءنی۔ دوستوں نے گمراہ کر دیا، حضرتوں نے گمراہ کر دیا، سرکاروں نے گمراہ کر دیا، بابوں نے گمراہ کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے بیگانہ کر دیا۔ اس وقت یہ پتہ چلے گا، اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ ہم کس کے
ہم نوالا اور ہم پہلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، جو کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایک نیکی ہوگی تو میرے احسان سے وہ کم سے کم 10 گنا اس کا اجر دوں گا، 10 سے بھی 100 گنا اجر دوں گا، اس سے بھی علاوہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے عمل اجر دو، گنتی کا نہیں، شمار کتار کا نہیں، بغیر حساب کے۔ اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کا بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیبوں میں ہم گناہگاروں کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرم برداری کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر پیدا کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور پیار محبت کا اور فرم برداری کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔